السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارڈ اور میں ہوں محمد آصف طاہر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی CEO سعیدہ عصمت طاہرہ صاحبہ۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کا حق سب پر اور پڑھا لکھا پنجاب کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتی ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں۔ جی میم، یہ جو آج کل نعرہ عام ہے کہ تعلیم کا حق سب پر اور پڑھا لکھا پنجاب، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت ویلڈ کویسچن آپ نے پوچھا۔ جی نعرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، نعرہ تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہو جائے اور پاکستان کی تقدیر سنور جائے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام مسائل کا حل ہے، اور پڑھا لکھا پنجاب، پڑھا لکھا سندھ، پڑھا لکھا پاکستان، یہ سب امپلیمنٹیشن میں ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے، یعنی کہ ہر بچے کو اس کا یہ حق مل جائے، یہ ہر بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر بچے کا، بالکل، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو وہ تعلیم دی جائے، اور جب انہیں تعلیم ملے گی تو یہ سارے مسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس وقت جو ہمارا معاشرہ جس نہج پہ پہنچ کے ہے، اور جو آج کل پرابلمز آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ نہیں ہے، تعلیم کی بہت بہت فقدان ہے، بہت بڑا آبادی کا حصہ جو ہے جو سے محروم تعلیم سے محروم۔ جی میڈم، آپ نے ابھی یہ بات کی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ آپ کے جو پرائیویٹ اور پبلک سکولز جو ہیں ان کا جو کوریکولم ہے یا ان کے جو آپ کہہ لو کہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے اور انٹرنیشنلی ان کو میٹ کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، یہ تو بہت ضروری ہے، بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا کریکولم، ایک جیسی تعلیم، اور ان کو ریسورسز دیے جائیں، ان کو ایکسیس دیا جائے۔ بالکل یہ تعلیم کی ذمہ داری ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور تعلیم ہی اس کا حل ہے۔ اور یہ جو پرائیویٹ اور پبلک سکولز میں جو گیپ ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ چاہے وہ ایجوکیشنل ہو یا اسکلز کے اوپر ہو یا ان کے اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر ہو۔ جس طرح تعلیم جو پرائیویٹ ہمارے جو سکولز ہیں ان کی فیسز بھی بہت ہائی ہیں، گورنمنٹ کی اتنی ہائی نہیں ہے، لیکن جو فیسلٹیز پرائیویٹ سکولز کو ملتی ہیں بچوں کو، وہ گورنمنٹ کو نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو گیپس ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور چاہے سرکاری ادارے ہوں، چاہے غیر سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، سیمی گورنمنٹ ہو، ان ساروں کو نا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک ہمارے SOPs ہونے چاہیے، ہمارے وہ ادارے جو اس کے بنانے والے ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، جو امپلیمنٹیشن والے ہیں، پلاننگ والے، مانیٹرنگ والے، تمام اداروں کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اس پہ بہت کام ہونا چاہیے، اور جو کہ نہیں ہو رہا، جو کہ بہت سست ہے۔ ہمارے نا ترجیحات میں تعلیم ہے ہی نہیں، پرائیورٹی میں نہیں ہے ہماری تعلیم، پرائیورٹی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، اور ہو تو پھر ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں جو بھی ہمارے ملک میں پرابلمز آ رہی ہیں نا، اس کی بہت ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بنیادی حقوق ہی نہیں مل رہے۔ میم، آپ نہیں سمجھتی کہ جو تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم اساتذہ انہیں دیتے ہیں، وہ اساتذہ خود بھی اسکلڈ ہونے چاہیے، ان میں وہ اسکلس ہونی چاہیے، ان میں وہ پروفیشنلزم ہونا چاہیے، جس طرح ماشاء اللہ آپ کا انسٹیٹیوٹ یہ ان کی کوچنگ کرواتا ہے، ان کو ٹریننگ دیتا ہے۔ ایک تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیے، اور میرے سوال کا بھی آپ آنسر دیں۔ جی بالکل، دیکھیں میرا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں، اسپیشلی اسکولنگ میں، اور آپ بڑے ناموں والے سکولز میں آپ ماشاء اللہ پرنسپل بھی رہی ہیں، اور ڈین اکیڈیمیا بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایٹ دا اینڈ مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ٹیچرز تیار کرنے چاہیے، پرنسپلز تیار کرنے چاہیے، اسکلز انہیں دینی چاہیے، اسکل بیس ہمارے جو کورسز ہونے چاہیے، اور ایجوکیشنل ڈگریز تو ہوتی ہیں لیکن پروفیشنل ڈگریز نہیں ہیں ان کے پاس، پروفیشنل ڈپلوماز، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکے انڈیویجولی آپ کام کر رہے ہیں، حکومتی سرپرستی کے بغیر۔ جی انڈیویجولی، یہ تو میرا خواب ہے، ڈریم ہے، جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے، میری ٹیم دن رات اس میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو 21st سینچری اسکلس کے مطابق تعلیم دیں، جتنی جدید، تاکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ کر سکیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس باہر بھی جاتے ہیں، الحمدللہ باہر کام کر بھی رہے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے کہ ہم باہر جا کے بھی اپنا کریں، اور یہاں بھی ایون جو پاکستان کے تمام جگہوں پہ، چھوٹے بڑے شہروں سے، گاؤں سے،
ناردرن ایریاز سے، گلگت بلتستان سے ہمارے بہت اسٹوڈنٹس ہیں، مردان، سوات، سندھ سے، بلوچستان سے، KPK سے، پنجاب، ہر جگہ سے، اوورسیز میں ہمارے بہت اسٹوڈنٹس ہیں. فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیچر تیار کریں، پروفیشنلزم ان میں ہو. ایگزیکٹلی. میم یہ لاہور میں ہی ہے آپ کا یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی آپ کا ہمارا لاہور، جی جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ لاہور میں ہی ہے، اور ایک ہمارا اسلام آباد میں ہے. اب ہم انشاءاللہ کراچی میں بھی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا ایک سیٹ اپ بن جائے. جو مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ، بچے کو پڑھانا کیسے ہے، ہینڈلنگ، چائلڈ سائیکالوجی. ہمارے مین یہ ہے کہ ہم بچوں کو جس ایریا کا بھی بچہ ہو، جہاں بھی ہو، اس کو ہم جیسے آپ نے بات کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہوئے، نئی جدید جو چیزیں آئی ہیں مارکیٹ میں اس وقت ہیں جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں، ہمیں ان کو وہ چیزیں سکھانی ہیں. ہم خود بھی اپنے آپ کو بہت اپڈیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے اس وقت الحمدللہ استاد موجود ہیں جو کہ باہر دنیا میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ٹرینرز بھی انٹرنیشنل ٹرینرز بھی ہیں، تو ہم خود بھی ان سے سیکھتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، پھر آگے جا کے اس کو کوچنگ کرتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا بیسٹ آف بیسٹ دیں، اور ہمارا اسٹوڈنٹ جہاں بھی جائے ایز اے ٹیچر، ایز اے مدر، ہوم اسکولنگ کے لیے بہت ہمارے سے مدد سیکھ رہی ہیں. پیرنٹنگ پہ بہت کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے آج کل کے بچوں کے لیے. دیکھیں نیپولین نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو، ہاں میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو ماؤں پہ کام ہونا چاہیے بیسک. تو یہ آپ کا کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اب تک کتنے مطلب ٹیچرز کو، پرنسپلز کو تیار کر چکا ہے اور وہ سرو کر رہے ہیں؟ 9 ایئرز ہو گئے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اب تو ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے ہیں. میم یہ چلے پبلک اسکولس کو تو چھوڑیں، اب یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جو مہنگی فیسوں والے اسپیشلی، وہ تربیت پہ آج کل فوکس کیا ہے انہوں نے یا آپ کیا کچھ سمجھتی ہیں؟ اسکولس ہیں الحمدللہ، ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں اسکول چاہے مہنگا ہو چاہے سستا ہو، مین مقصد ہی اس کا مین آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت. تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک آپ ڈگری ہولڈر بنا رہے ہیں، ایک آپ پیس آف پیپر دے رہے ہیں، وہ تو. لیکن تربیت کے ساتھ ہی جو ہے نا چینج آتا ہے، جو ایگزیکٹلی جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو پازیٹیو چینج آتا ہے، جو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے، جو آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، وہ تو تربیت کے ساتھ. بالکل. لیکن میم پیرنٹس بھی تو آج کل ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بس ہمارے بچے کے 4 CG میں سے 4 آئے، A گریڈ آئے، A+ گریڈ آئے، تو ان کو لیے بھی وہ بھی فوکس زیادہ نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کی تربیت ہو. تو اس میں تو آپ جیسے جس طرح آپ ادارہ اپنا چلا رہی ہیں، یہ پھر ایک کافی امید کی کرن ہونا چاہیے سوسائٹی کے لیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اسی لیے ہم نے پیرنٹنگ کو بہت فوکس کیا ہے. ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کامیابی. لائک جو پیرنٹس اپنے بچوں کو فورسفلی صرف اسٹڈی کا ہی بولیں گے تو ان کا سارا مائنڈ سیٹ اسٹڈی پہ ہوگا، ٹیچر کے اوپر بھی یہی پریشر ہوگا. اسکلز ہو گئی یا تربیت ہوگی ان کی، اس کے اوپر وہ کام نہیں کریں گے. بالکل. دیکھا گیا جس طرح یہ پرائیویٹ اسکولس کی اگر بات کی جائے تو اس میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن، جو گریجویٹ جو ہے ہمارے ٹیچر جو ہے ان کو مطلب جاب دے دی جاتی ہے. تو یہ کس حد تک پروفیشنلزم ان میں ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ مطلب پڑھا سکے اور ان کی تربیت کر سکیں؟ دیکھیں اگر جو ہمارے ٹیچرز ہیں، اگر انہوں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دی ہے یا گریجویٹ ہیں، اس کے ساتھ اگر وہ اسکل سیکھ لیتے ہیں، یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، پروفیشنل ڈگریز لے لیتے ہیں، ڈپلوماز کر لیتے ہیں، تو مین جو مونٹیسری کی جو ایجوکیشن ہے، ارلی چائلڈہڈ کی ایجوکیشن ہے، بیسیکلی ان کو یہی ہے کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے، بچوں کی 4 ڈومینس پہ کیسے کام کرنا ہے، اور وہ اسکلز ساری سکھا دی جاتی ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اسکلز آ جاتی ہیں تو وہ بچوں کو بہت اچھے سے ڈلیور کر سکتی ہیں. میں نے کریکولم کی بات کی تو یہ یکساں نصاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سمجھتی کہ پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں، گورنمنٹ کے اسکولز میں نصاب ایک جیسا ہونا چاہیے یا جس طرح چل رہا ہے؟ جی اس پہ کام تو ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر میں اگین یہ بات کہوں گی کہ کریکولم ایک جیسا ہو، لیکن اصل چیز ہے کہ ٹیچر تیار ہو اور ٹیچر کو ڈلیور کرنا آتا ہو، ٹیچر کو سارا پتا ہو کہ پری اسکول میں کیا میتھڈالوجی ہے، جونیئر سیکشن پہ کیا میتھڈالوجیز ہیں، بڑی کلاسز کی کیا ہے، ہمیں بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، کیسے انوالو کرنا ہے، کیسے ہم نے ان سے انٹریکٹیو کلاس ہونی ہے، کنسیپچول بیس لرننگ کیا ہے، پروجیکٹ بیس لرننگ کیا ہے، پیئر کوچنگ کیا ہے. تو یہ جب یہ سارا ٹیچر جب ویل اکوپڈ ہوتا ہے نا تو یہ سارے مسائل ہیں. ویل اکوپڈ جو ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ٹیچرز کو بنا رہا ہے جو یہاں پہ آپ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. الحمدللہ ہم نے پوری کوشش، ہماری دن رات یہی ہے،
اور ہم اس میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جہاں کہیں بھی ہے وہ ویل ایکوپڈ ہو, اسکل بیسڈ ہو, IT آتا ہو, کمیونیکیشن اسکلز, پروفیشنل ٹیچر ہو. جی پروفیشنل ٹیچر ہو. تو میم یہ آج کل کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے, مطلب فرینڈلی ہونا چاہیے یا جس طرح ٹپیکل پہلے تھا اسٹرکٹنس تھی ٹیچرس میں, یا ویسا ہی چلنا چاہیے؟ دیکھیے ریلیشن شپ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں فرینڈلی بٹ فرملی. جی تو میم یہ وارننگ سے جس طرح بھی یہ واقعہ پیش آیا لاہور کے ڈیفینس کے علاقے میں, ایک نجی اسکول کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ بلنگ والا ایشو جو تھا, طالبات نشانہ بنانی تشدد کا اپنے جونیئر میٹ کو, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور یہ رویہ ایسا کیوں ہے, اور اس کے تدارک کے لیے محرکات کیا تھے اس کے پیچھے, کیا مہنگے اسکولوں میں یہ عام ہے؟ دیکھیے اسکول پہ اگین یہ بات کروں گی, کچھ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, کچھ رپورٹ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پہلے بھی یہ واقعے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہوا ہے, بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ہم سب کو بڑی تکلیف ہے اس پہ, اور یہ واقعے نہ ہوں اس پہ اگین میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو ٹائم دیں, ان کو اچھا انسان بنائیں, اچھا مسلمان بنائیں, ان کو اپنی ویلیوز بتائیں. جب تک آپ ان کو یہ ویلیوز نہیں بتائیں گے, کریکٹر بلڈنگ نہیں کریں گے, لائف سکلز نہیں سکھائیں گے, ان کی آپ کو ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ان کے ساتھ آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اور اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ واقعات. میم یہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولس کے اسٹینڈرڈس کا اور ان کی جو تعلیم کا اتنا گیپ کیوں ہے؟ اب یہ پرائیویٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ اور سرکاری اسکول کا اسٹوڈنٹ, اس کی گرومنگ میں بھی فرق ہے, اس کے بیہیویئر میں بھی فرق ہے, اس کے کانفیڈنس میں بھی فرق ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں بات یہ کہ ہمارے جو سرکاری اسکولز ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, ایکڑوں پہ بھی اسکول میں نے دیکھے ہیں, بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں, لیکن ابھی کچھ کام سٹارٹ ہوا تو ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. اسٹاف ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ٹیچر پہ بہت زیادہ, کیونکہ ٹیچر جب یہ سوچتا ہے نا کہ میری تو جاب سیکیور ہے, میں تو ایک گریڈ پہ ایک اسکیل پہ کام کر رہا ہوں اور سرکاری اس میں تو مجھے کس نے کیا, تو وہ پھر کوالٹی پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ نے ایکسٹیریو ٹائپ آپ پڑھا رہے ہیں, ایک روٹ لرننگ پہ جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں میں ان ساروں کو پھر انٹر لنک کروں گی ٹریننگ کے ساتھ, کہ آپ اپنے اسٹاف کو ٹرین کریں, ان کو نئی چیزیں سکھائیں, پھر ان کی کلاسز کی آبزرویشن ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کلاسز بھی, ٹیچرز بھی, سب ایویلیویشن ہونی چاہیے, سب کو دیکھنا چاہیے. اور یہ چاہے دونوں اینڈ پہ. پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہ زیادہ فیس لے رہے ہیں, ہائیلی پیڈ ٹیچرز رکھتے ہیں, پھر ان کو بہت سارے ادارے خود بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, کروا بھی رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ایک جو کانٹینیوس ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس میں کوالٹی امپرومنٹ رہتی ہے. حضرت علی کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری فیوچرسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ہمیں ہمارا بچہ آج 20 سال بعد جب وہ مارکیٹ میں جائے گا کیا ہے, بالکل اس فیلڈ میں بھی ایگزیکٹلی. تو ہمیں اپنے بچوں کو جدید تعلیم, آنے والے وقت کی تعلیم اور یہ چیزیں دینی چاہیے. اور صرف وہ نہیں کہ بس ایک وہ پیرنٹس بھی جس طرح اچھے گریڈ کے لیے A+ آنا چاہیے, A آنا چاہیے, بچے کے مائنڈ میں بھی پریشر رہتا ہے کہ بس ہم نے پڑھنا ہی ہے, باقی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اس گریڈز کی اور اس کی دور سے جیسے آپ نے بات کی, اس سے نکل آنا چاہیے. بالکل. تو آپ انسٹیٹیوٹ پیرنٹنگ میں یہ کام بھی کروا رہے ہیں, پیرنٹس کی بھی جو ہے ذہن سازی وہ بھی کی جا رہی ہے, بہت ضروری ہے. جی ہم کر رہے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ خدارہ یہ بچے کو پریشرائز نہ کریں, سوسائڈ کر رہے ہیں, اسی طرح اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر رہے ہیں, اتنا گریڈ کم آ گیا ہمارا, آپ ان کی زندگی کو کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اتنا ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم یہ گریڈ نہیں لے پائے تو ہم اپنی زندگی کو. یہ تو بہت. میم آپ کے مطلب انسٹیٹیوٹ میں زیادہ مطلب پاکستان کے کس علاقوں کے زیادہ انرولمنٹ کرواتے ہیں؟ سارے ہی ہیں. زیادہ جو اس وقت میں دیکھوں پنجاب کے علاوہ, پنجاب کے جیسے آپ نے کہا ورچوئل بھی ہے, آپ کے آن لائن فیسیلٹی بھی ہے. سندھ سے بہت ہے, کراچی کے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں, انٹیریئر سندھ سے بھی, کراچی سے, حیدرآباد سے, یا گلگت بلتستان سے بھی ہیں, وہاں سے بھی لوگ. کیا اس کی یہ وجہ کہ وہاں پہ ان کو یہ فیسیلٹی نہیں ہے جو آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ ہاں, اس کی ایک وجہ, بہت ساری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آن لائن پہ سیکھنا چاہتے ہیں, جاب کر رہے ہیں یا بیزی ہیں, یا وہ فزیکل جا نہیں سکتے. آج کل جو حالات ہیں
फिजिकल क्लास लेना भी तो एक मुश्किल है ना कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी पॉकेट भी बहुत लिमिटेड है। अगर वो जॉब सीकर है तो उसके पास नहीं है पैसा, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो बहुत, आपको पता है टीचर की तो सैलरी बहुत कम है, तो इसलिए हमने बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं कि कहीं भी आप लाहौर के इलाके में है, कराची में है, KPK में है, बलूचिस्तान में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो आपके डोर स्टेप पे आपको चीज़ मिल जाए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है, देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ऑनलाइन में, जैसे इंटरनेट का मसला है, लाइट नहीं है, तो हम फिर उनको पूरी रिकॉर्डिंग भी देते हैं। एक हमारी इंटरेक्टिव क्लास हो रही होती है, लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट की क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उनको पूरा रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं ताकि किसी वजह से मिस हो गई है वो दोबारा उसको देख के वो उसका अपना काम कर सके। अरे बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी तो नाज़रीन, ये थी सईदा असमत ज़ाहिरा साहिबा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।